روایات ہیں اس بارے میں وسائل الشیعہ کتاب میں جلد ہفتم میں، اور اس میں ایک باب ہے ابواب صلاۃ الجمعہ، اور اس میں پہلا باب ہے وجوب نماز جمعہ، کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، واجب ہے تعینی، واجب ہے عینی، واجب ہے نفسی، وہاں کسی قسم کی تفصیل تردید نہیں ہے، نماز جمعہ واجب ہے قرآن کے مطابق۔ اب جو لوگ قائل ہیں نماز جمعہ واجب تخییری ہے، یہ قرآن سے استنباط نہیں کرتے، کسی فقی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ واجب تخییری ہے، نہ، واجب تخییری کے الگ ادلہ ہیں، وہ آئیں گے اسی بحث کے اندر انشاءاللہ اشارہ کروں گا، اور عرض ہوگا کہ آیا ان سے واجب وجوب تخییری ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک روایت گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، روایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض علیکم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض قرار دیا ہے، فمن ترکھا فی حیاتی او بعد مماتی استخفافا بہا او جہودا لہا، جو بھی نماز جمعہ کو میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد، میری وفات یا شہادت کے بعد جو بھی ترک کرے گا نماز جمعہ کو، اس کو کم اہمیت سمجھ کر، اس کو خفیف سمجھ کر، ہلکا جان کے، بے اہمیت سمجھ کر، اور جہودن لہا، یا اس کا انکار کرتے ہوئے جو بھی ترک کرے گا کسی بھی بہانے سے، فلا جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے وہ امور کبھی بھی اکٹھے نہیں کرے گا جو ایک ساتھ ہونے چاہیے، یعنی اس قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، وحدت نہیں ہوگی، ان کے معیشت و معاش ٹھیک نہیں ہوگی، ان کے اندر حسن اعتماد نہیں ہوگا، ان کا ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہوگا۔ یہ امور شاملہ ہیں، ان کو شاملہ کہتے ہیں، شمل ہیں یہ، شمل یعنی وہ امور جو سب سے تعلق رکھتے ہیں، عمومیت رکھتے ہیں، ان کے عمومی امور، اجتماعی امور سارے پراکندگی کا شکار ہو جائیں گے، کسی میں وحدت نہیں ہوگی، ان کی رائے ایک نہیں ہوگی، ان کی سوچ ایک نہیں ہوگی، ان کی راہیں ایک نہیں ہوں گی، ان کا موقف ایک نہیں ہوگا، ان کے صفیں ایک نہیں ہوں گی، ان کے مراکز ایک نہیں ہوں گے، یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بدگمان ہو جائیں گے۔ یہ پہلا اثر ہے نماز جمعہ چھوڑنے کا۔ دوسرے بار فرمایا ولا بارک لہ فی امرہ، اس کے امور میں برکت نہیں ہوگی، الا ولا صلاۃ لہ، اور اس کی نماز بھی نہیں ہے، بے شک پڑھے نماز، جمعہ ترک کر کے جو نمازیں پڑھتا ہے باقی یومیہ وہ بھی نہیں ہے، الا ولا زکوٰۃ لہ، جمعہ چھوڑ کے زکوٰۃ دیتا ہے وہ زکوٰۃ بھی اس کی نہیں ہے، الا ولا حج لہ، جمعہ ترک کر کے حج کرتا ہے وہ حج بھی اس کا نہیں ہوگا، الا ولا صوم لہ، اور اگر جمعہ ترک کر کے روزہ رکھتا ہے وہ روزہ بھی اس کا نہیں ہے، الا ولا بر لہ، اس کی کوئی نیکی بھی نہیں ہے، بے شک کرتا رہے ساری عمر، حتی یتوبہ، جب تک توبہ نہیں کرتا، یعنی جب تک جمعہ قائم نہیں کرتا۔ یہ ایک روایت ہے، حدیث نمبر 28 ہے اس باب میں، جو جناب صاحب وسائل شیخ اور عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس سے پہلے 27ویں حدیث ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت کا فرمانا ہے کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَلَى وَدَعِهِمْ الْجُمَعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ وہ اقوام، وہ قومیں، وہ جمعیتیں، وہ کمیونٹی جنہوں نے جمعہ چھوڑا ہوا ہے، آپ خود دیکھ لیں کب سے چھوڑا ہوا ہے، کس قوم نے کب سے جمعہ چھوڑا ہوا ہے، انہی کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانا ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، روکو ان کو، منع کرو ان کو، نہ ہی کرو ان کو اس عمل سے جو جمعہ ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روکو اس کام سے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمْ، یا اقوام عن وَدَعِهِمْ الجمعات، ترک جمعہ پر، جمعہ چھوڑ کے، جمعہ کو وداع کر کے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کے متبادل کوئی کام کرتے ہیں، انہیں روکو۔ اگر نہیں رکے، او لَيَخْتِمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یا پھر خدا ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، ختم اللہ علی قلوبہم،
اگر اسی طرح جمعہ ترک کر کے اور چلتے رہے یہ جمعیت اور یہ اقوام، یہ نسلیں، نسل اندر نسل جمعہ ترک کر کے بیٹھے رہے، خدا ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا. وہی مہر جو ہدایت کے مقابلے میں ہے، قرآن کے مقابلے میں ہے، دین کے مقابلے میں ہے، تقوی کے مقابلے میں، انذار کے مقابلے میں ہے. رسول اللہ کو اللہ کا فرمان ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. ان کے دلوں کو خدا نے بند کر کے مہر لگا دی ہے. سیل، اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا کریں؟ سیل کر دیے ہیں اللہ نے دل. جیسے کچھ جگہ ہوتی ہیں نا، ایسے ہوٹل ہوتے ہیں جن میں صفائی نہیں ہوتی، حکومت جا کے ناقص صفائی کی وجہ سے سیل کر دیتی ہے، یعنی بند کر دیتے ہیں، اور مالک کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ان دلوں کو خدا سیل کر دے گا جو جمعہ ترک کر کے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں. ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور پھر خدا غافلوں میں ان کا نام لکھ دے گا، اندراج کر دے گا، یہ غافلین میں سے. اور قرآن میں غافلین کی وضاحت کی گئی ہے کہ غافلین کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. یہ بھی حدیث نبوی ہے جو جناب شیخ حر عاملی دامت ظل العالی نے یہاں پر ذکر کی ہے.